الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وسع ذنب من بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایمان مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی نظر عنایت سے ہمیں آج کا یہ مبارک دن نصیب ہوا. آج جو موضوع ہے وہ ماہ صفر المظفر میں اولیاء کاملین کے جو اعراس آتے ہیں تو ان کی نسبت سے کہ ولایت یہ کیا ہوتی ہے اور حصول ولایت کی صورتیں، ولایت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اور اولیاء کاملین کے اوصاف. انشاءاللہ العزیز جتنا وقت نے ساتھ دیا تو بیان کریں گے. خالق کائنات جل وعلا نے بے شمار دنیاوی نعمتیں پیدا فرمائیں، بے شمار دنیاوی نعمتیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائیں. وہ اپنے تمام بندوں سے بھی باخبر ہے اور ان کے لیے فائدہ مند اور نقصان دہ چیزوں کو بھی جانتا ہے. اللہ رب العزت وہ مالک کل ہے، وہ ہر شخص کے بارے میں جانتا ہے کہ کسے کس وقت کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. چنانچہ وہ اپنے فیصلے اور حکمت کے مطابق اپنے بندوں کو مختلف
دنیاوی نعمتوں سے نوازتا ہے، اسی طرح رب کریم نے بے حساب روحانی نعمتیں بھی پیدا فرمائیں۔ جس طرح دنیاوی نعمتیں ہیں اسی طرح روحانی نعمتیں بھی ہیں۔ جس طرح جسم کی غذا ہوتی ہے اسی طرح روح کی بھی غذا ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جس انداز میں دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے روحانی نعمتیں بھی عطا فرمائی۔ وہ اپنی تقدیر و حکمت کے مطابق اپنے بندوں کو ان روحانی نعمتوں سے بھی مالا مال فرماتا ہے۔ دنیا کے طلبگار اپنی تمام تر توانائیاں دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے صرف کرتے ہیں۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے جس کے دل میں لگن ہوتی ہے کہ جناب مجھے گاڑی مل جائے، جس کے دل میں لگن ہوتی ہے کہ مجھے گھر مل جائے، بنگلہ مل جائے، تو وہ اپنی تمام تر توانائیاں وہ اس میں لگا دیتے ہیں کہ میں ان چیزوں کو کسی طرح حاصل کر لوں۔ اور پھر ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو حلال طریقے کو چھوڑ کر حرام کی طرف چل پڑتے ہیں، کچھ سود کی طرف چل پڑتے ہیں، کوئی کسی طرف تو کوئی کسی طرف چل پڑتا ہے۔ ان بیچاروں کی زندگی ان فانی لذتوں کی تلاش میں گزر جاتی ہے۔ یہ بیچارے ہیں فانی لذتیں، یعنی ختم ہو جانے والی لذتوں کے حصول کے لیے ان کی زندگی گزر جاتی ہے، جبکہ وہ خوش نصیب جنہیں روحانی نعمتوں کی معمولی چاشنی عطا ہو جاتی ہے، ان کی نظر میں دنیاوی لذتیں بے وقعت ہو جاتی ہیں اور وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کے طلبگار نہیں بنتے، بلکہ اپنی توجہ آخرت کی طرف مرکوز کر دیتے ہیں۔ وہ رہتے اس دنیا میں ہیں جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت داخل ہو جاتی ہے اور معمولی سی چاشنی روحانی نعمتوں کی جن کے دل پر لگ جاتی ہے، جنہیں یہ لذت مل جاتی ہے، وہ رہتے تو دنیا میں ہیں لیکن دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ ان روحانی نعمتوں کے حصول میں اپنی تمام تر توانائیاں لگا دیتے ہیں۔ یہ نظام قدرت ہے کہ جو بندہ دنیاوی نعمتوں کا خواہش مند ہو تو اللہ رب العزت اسے ان نعمتوں میں سے کچھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے کہ جس کے دل میں جو بات آ جائے کہ جناب میں نے دنیاوی نعمتیں ہی حاصل کرنی ہے، جس کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے کہ میں نے گھر ہی خریدنا ہے، یہ خواہش پیدا ہو جائے میں نے فلاں گاڑی خریدنی ہے، تو اللہ رب العزت اسے ان چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اب اس کی تمنا پر بات ہے، اور جو روحانی نعمتوں کی چاہت رکھے اللہ رب العزت اسے اس کی سوچ سے بھی زیادہ روحانی انعامات سے نوازتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کُلًا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، کہ ہم آپ کے رب کی عطا سے ان دنیا کے طلبگاروں اور ان آخرت کے طلبگاروں سب کی مدد کرتے ہیں اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب یہ تو مانگنے والے پر بات ہے۔ اب یہاں پر ایک بات، ایک نقطے کی طرف میں آپ کو لے جاؤں کہ جو شخص دنیاوی نعمتوں کے حصول میں اپنی تمام تر توانائیاں لگاتا ہے اللہ رب العزت ان میں سے کچھ اسے عطا کر دیتا ہے، لیکن جس کے دل دماغ میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے اور روحانی نعمتیں
جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں وہ روحانی نعمتیں حاصل کرنی ہے، تو جتنی اس کے دل میں آرزو اور تمنا ہوتی ہے اللہ رب العزت اس سے کئی زیادہ اسے عطا کرتا ہے کہ جناب تھوڑی نہیں، اس کے دل میں تمنا تو تھوڑی ہوئی ہے لیکن اسے ہم نے عطا زیادہ کرنا ہے۔ تو جس کے دل میں جس انداز کی تمنا پیدا ہو جائے اللہ رب العزت اسے اس انداز میں نوازتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو روحانی اور باطنی انعامات عطا ہوتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا انعام ولایت ہے جو اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ روحانی انعامات ان میں سے بہت بڑی نعمت، بہت بڑا انعام وہ ولایت ہے۔ ولایت سے مراد اللہ کی دوستی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا انعام ہو کہ اللہ رب العزت بندوں کو اپنا دوست بنا لے۔ کسی بھی بندے کو اللہ رب العزت اپنا دوست بنا لے، اس سے بڑھ کر انعام کیا ہو۔ اب جسے ولایت عطا کی جاتی ہے اب اس کی کچھ صورتیں ہیں، وہ صورتیں کیا ہیں؟ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب کوئی ولی کامل پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدائشی ولی ہوتا ہے اللہ کا، وہ پیدائشی اللہ رب العزت کا ولی ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی اللہ کے ولی کی نگاہوں سے وہ ولی بن جاتا ہے، وہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دوسری صورت یہ ہے، پہلی کہ جناب جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، دوسری کہ کسی اللہ کے ولی کی نگاہ پڑ جائے تب وہ ولی بن جاتا ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے